جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے بطور مسلمان یہ سوچنا لازمی ہے کہ لوگوں کو میں سے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، زوال عروج کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن آخر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے کہ وہ قومیں جو غیر مسلم ہیں وہ ہم سے آگے چلی گئیں؟ کہنے کا ایک سادہ سا اصول ہے کہ قرآن شریف میں وہ اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں کہ ان کے اوپر چلو، اور ان کے لیے اس کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپس میں آپ کی لڑائی بڑھائی ہو تو اس کو ریزالو کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ لیکن اصول و ضوابط اگر صرف زبانی کلامی سے ہیر اینڈ سے ہو تو اس کا تو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ اگر ڈسپلن نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے، بس بچے کو پال پوس کا بڑا کر دیا ہے، اس میں کوئی قومی شعور ہی نہیں ہے، جس سے میں نے پہلے پروگرامز میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، تو پھر وہ صرف سنی سنائی باتوں پر یہ محو خرگوش والی بات رہ جاتی ہے کہ سب کچھ ہوا رہا ہے اور ہم چپ کر کے دیکھتے رہیں، کوئی اس پر ریئیکشن نہ کرے، رد عمل نہ کریں۔ یہ قوم کا لمبا عرصہ سوئے رہنے کی وجہ سے یہ لوگ شیر ہو گئے ہیں اور آپ کو مس یوز کر رہے ہیں، اور آپ صرف ان کو اس وقت ان کی چرب زبانی کی وجہ سے ان کے قابو میں آ جاتے ہیں، پھر وہ ساری عمر آپ کو باقی 5 سال کو مس یوز کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان سفید جھوٹ بولنے والے اور قوم کا وقار یوں ختم کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کا محاسبہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آپ بطور مسلمان بڑی باتیں کرتے ہیں، جناب ہمیں قرآن شریف کے اصولوں پر چلنا چاہیے، آپس میں لڑائی بڑائی ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں مذہبی، لیکن عملی طور پر جہاں ایک اس کی پریکٹیکل فارم میں آنے کا مقصد ہوتا ہے وہاں ہم خاموش ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیں جو بھی ان پاور آتا ہے وہ سب سے پہلے دوڑتا ہوا جاتا ہے، اور جی ہم مکہ مکرمہ جا کر تو دعا کریں، بھئی وہاں دعا کرنے سے کچھ نہیں، اگر آپ کا اندر کا ضمیر دوغلا ہے۔ یہ کتنے ہیں یہ تمام یہ لٹیرے، یہ جتنے بھی اس وقت بیٹھے ہیں وہ سب فری مال پر حج بیت اللہ گئے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں ہم صاف پا کر پھر اور تیزی سے یہ کام کرتے ہیں۔ کیا اگر آپ سعودی عرب کو اتنا پسند کرتے ہیں تو ان کے اصولوں کو بھی تو پسند کریں۔ وہاں کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے چوری کی ہے تو آپ کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جتنے سارے چور بیٹھے ہیں، اگر ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں تو لوگوں کو دور سے پتہ ہو کہ یہ تو خائن لوگ ہیں۔ خائن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا کہا کہ قیامت والے دن وہ جتنا کچھ ہوگا اس کو پروڈیوس کرنا ہوگا، اور یہ جو آپ ایک دوسرے کو سفارش طور پر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو ہی پکڑوں گا۔ اچھا اگر یہ چیز ہی ہے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے جو غدار وطن ہو، جو قوم سے غداری کرے، جو اپنے دین و ایمان کہنے کے برعکس اپنے ملک کے ٹکڑے کرے، تو ان کا کیا انجام ہے؟ اسے کہتے ہیں آپ پھانسی پہ لٹکا دیں۔ تو آپ میں سے ان غداروں میں سے کس کو آپ پھانسی پہ لٹکائیں گے؟ اگر یہ طریقہ کار ہوتا، سعودی عرب سے پیار کرنے والوں، کعبہ شریف جانے والوں، اتنی لمبی غزلیں نعتیں پڑھ دیں، مجھے مدینہ جاؤں تو پھر واپس نہ ہوں۔ او بھائی مدینہ جانے والے کا جو حکم ہے اس کو آپ پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ آپ چرب زبانی ہیں، یو آر پلینگ ود دا اللہ میاں، پلینگ ود دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے کچھ ہیں تو ان کو یہ اس قسم کی چیزیں کر کے، تو جب تک ہماری قوم میں یہ شعور پیدا نہیں ہوگا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، تو اتنی دیر تک بات نہیں بنتی۔ تو ایک صرف نام رکھ لینا مسلمان ہو یا مسلم پاکستان تو اب نہ رہا، یہ رہا کہ چون چون کا مربع ہے، کچھ ادھر سے لیا کوئی ادھر سے لیا۔ وہ چیزیں جو ان کو سوٹ کرتی ہوں وہاں کہتے ہیں ہم جی امریکہ کے وہ اصول ہیں، ہم جی فلانے ملک کے یہ اصول ہیں، اور جہاں حساب کتاب کا سوال ہو وہاں خاموش آ جاتے ہیں۔ کیا کسی ملک میں ایسا بھی ہوا ہے؟ یوم سیاہ اور اس 220 کو سال سیاہ کہتے ہوئے میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی ملک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو حق پر ہو حق کو مٹا دیں اور جھوٹ کو اس کے اوپر کھڑا کر دیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ۔ کس طریقے سے آپ کی کورٹیں 1 منٹ میں کچھ ہو جاتی ہیں۔ اگر کورٹ آپ کی میں سے آرمی کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، اگر ان کا کریکٹر اس قسم کا ہے جو کہ غیر مسلم کا ہے، تو آپ ان سے امید کریں کہ وہ اچھے کام کریں گے، تو یہ آپ ہم سب کی سوچ کی غلطی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم
اپنے بچوں کو شروع سے ان اصولوں پر چلائیں اور سیلف میڈ قوم ہو تو کچھ ہی نہیں جاتا اور کچھ ہی نہیں گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سال جو کلوز ہو رہا ہے اس میں اپنی آنکھیں کھولیں، دیکھیں ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. من حیث القوم، میں قوم کی بات کر رہا ہوں، انہیں قوم میں سے یہ غلط چوزے بھی تو نکلتے ہیں، کوئی بلیک ہوتے ہیں کوئی وائٹ ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ تو پھر ہماری یہ ٹریننگ جو ہے، ٹریننگ میں کوئی گڑبڑ ہے، ہمارے اصول و ضوابط میں گڑبڑ ہے، ہمارے قانون میں گڑبڑ ہے، اس کی امپلیمنٹ کرنے والوں کی جو پاور ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہے. دیکھیں اگر آپ کسی جگہ غاصبانہ حملہ کریں تو اس کی سزا کہتے ہیں جی اس کو بغاوت کے جرم میں اس کو لٹکا دیں. یہ غاصبانہ طریقے سے کس طریقے سے یہ جرنیل صاحب نے صرف اپنی بقا کے لیے، اپنی شان کے لیے کہ جی میں اتنا، یہ عمران خان کیوں اتنا پاپولر ہے، لوگ کیوں اس کے پیچھے ہیں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی صرف ذات کی بقا یعنی کہ سیلف پروجیکشن کے لیے اتنا بڑا جوا. اور یہ قابل کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ آپ سوراخ کر دیں اپنی کشتی میں تو پانی تو اندر آتا رہے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ دیں جی نہیں جی ہم یہ ہیں وہ ہیں. نو، حق حق ہے اور ریالٹی ریالٹی ہے. یہاں جب آپ حق کی بات کرنے کے لیے لوگوں کو اجازت نہیں دیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ پاک صاف اور نیک پارسا ہو جائیں گے؟ جس قسم کے آپ ماڈل دیں گے وہ ریت پڑے گی. یہ جتنے بھی اپنا خدا کا بھلا کرے یا کرپشن، بے ایمانی اور لوٹ مار اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ماڈل ہیں، اور ان ماڈل کو ری انفورسڈ کیا گیا نفسیاتی طور پر، ان کی بیکنگ کی گئی ہے. دیکھیں انہیں پتا تھا یہ جو اتنا بڑا بلنڈر مسٹیک کیا ہے جرنیل صاحب کو کہ میں کس ٹولے کو لا رہا ہوں. وہی سلیکٹڈ دس ٹولہ. اس کو پتا تھا یہ میرے کام کے ہیں، کیونکہ کانے ہیں. جو کانا آدمی ہوتا ہے نا وہ آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. وہی رات کو ملاقاتوں کرنے والے ٹولے ہیں، اور بیچ میں جا کر کے تھرڈ پارٹی کے ذریعے باہر بیٹھے ہوئے چالیں چلا کر ملک کے خلاف، جو بھی اس قومیت کے خلاف ہوتا ہے اس کے خلاف یہ فیور لینے کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ، بار بار ہو رہا ہے. کس کے دور میں نہیں ہوا؟ آپ سب سے پہلے لے لیں وہ اپنا خدا آپ کا بھلا کرے سٹارٹ میں ہی جب پاکستان بنا، اور پہلے جو ایوب صاحب جرنیل تھے وہ کن کے ہاتھوں چلے اور کس طریقے سے ہوا. پھر اگلا مہرہ ہز ایکسیلنسی ضیاء صاحب، وہ کس مہرے پر چلے، اس کے پاپولر لیڈر کو ختم کس طرح کیا گیا. مشرف صاحب آئے، یہ لڑائیاں شرائیاں اور مجاہدین کا چکر کہاں سے چلا، اور غلط انٹرپریٹیشن کر کے ملک کا کیا انجام ہو. اور یہ رہتی سہتی کسر انہوں نے کر دی. انہوں نے تو چلو ماشاء اللہ لگایا تھا، یہ سول میں ہوتے ہوئے سول کو نکارا کر کے اس کے اوپر جس طرح ہوتا ہے نا ایک غاضب ہو جانا، یہ جوں کی طرح خون چوسنا، یہ اس طریقے سے انہوں نے قومی خون چوسا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب میں ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس سے شاید جو نئے آنے والے حضرات ہیں ماشاءاللہ وہ تو اہل علم ہے، قرآن شریف جس کے سینے میں ہو تو اس سے بڑا کوئی آدمی ہو نہیں سکتا. حافظ کا بہت مقام ہے. شاید یہ اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے اور قوت دے کہ یہ اس چیزوں کو حل کر سکیں جو کہ ہمارے لیے ایک پرابلم سم بن چکی ہیں. دیکھیں گیا کچھ نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں گیا، لیکن اتنا آپ جو ڈیلے کر رہے ہیں اور ٹولوں لٹیروں کو ٹولوں غاصب لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے اور ان کے ہاتھ میں پاور دے دی ہے. وہ خود ہی قانون بنا دیتے ہیں، خود ہی پاک صاف کر دیتے ہیں، اور خود ہی دوسروں کو پھنسانے کے لیے نیا قانون بنا دیتے ہیں. انٹرپریٹیشن اس قسم کی ہیں کہ آپ حیران ہوں گے. میں نے پیچھے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا یہ اس قسم کے اس میں نقائص چھوڑ کر جائیں گے، سوراخ کر کے جائیں گے کہ ملک کو ری اسٹیبلش ہونے میں بڑا ٹائم لگے گا. آپ حیران کی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کا نام لیتے ہیں وہ خود ان میں شامل حال ہے، اور یہ 13 کا ٹولہ اور بات کی بولیاں ایک دوسرے کو گھسیٹنے والے. جب حرام کا مال حرام اکٹھا کرنا ہو تو سب ایک یکجا ہو جاتے ہیں کہ سب کی نیت، سوچ اور ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی نیچے جا رہی ہے، ان کے ٹور ہی نہیں ختم ہو رہے، کتنا خرچ آ رہا ہے اس پر. اور تو اور وہ زرداری صاحب کا ایک بیٹا صاحب وہ باہر ٹریننگ پر ہیں کہ ایز اے فارن منسٹر، اور وہاں خرچ ہو رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. واٹ از دا آؤٹ پٹ؟
لوگ آپ کو صحیح معنی میں منہ لگانے کو تیار نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جن لوگوں پر میں پھٹکار ڈال دوں ان کا انجام بہت برا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ پہلی قومیں کیا تھیں، انہوں نے کیا کیا، پھر اس کے بعد یہ بھی اس میں آیا ذکر کہ ان کو ختم ہونے کے بعد میرے اچھے بندے کیا ہیں، وہ ری آرگنائز کس طرح کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ سورہ الفجر ہے، یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ I think you will get an insight from this surah also. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ، نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر موجود ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فیومئذ لا يعذب عذابہ احد، تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا۔ ولا يوثق وثاقا احد، اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔